ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے دن کئی روزہ دار ایسے ہوں گے کہ ان کا گمان کچھ اور ہوگا اور ان کے ساتھ ہو کچھ اور جائے گا۔ ان کا گمان یہ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں سنا تھا کہ روزے کا اجر وہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی سپر کمپیوٹر، کسی ہائبرڈ کمپیوٹر کے اندر یہ بساط ہی نہیں کہ ایک فرضی روزے کا ثواب کیلکولیٹ کر سکے۔ ہم دنیا میں سن کر آئے تھے، آج ہمیں اتنا بڑا ثواب ملنے جا رہا ہے۔ اس امید اور اس ذوم کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، لیکن جب ان کے روزے کا نامہ اعمال کھلے گا تو وہاں سے صرف بھوک اور پیاس یعنی کہ صرف فاقے نکلیں گے، ان کے وہ سارے اجر وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اس کے کچھ اسباب ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ کچھ ایسی خطائیں ہیں جو میں اور آپ اپنی جہالت کی بنا پر شاید چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ کبیرہ گناہ ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک خطا کا تذکرہ کرنا ہے جو میرے اور آپ کے روزے کو فاقے میں منتقل کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس خطا، اس گناہ کا نام غیبت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں۔ ہم نے سنا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کی سزا کیا اتاری ہے، ہم نے کبھی اس کی خطا اور اس کی سزا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ سب کو پتہ ہے اکثر میں کہ ہاں جی اللہ کا فرمان ہے جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن سمجھا نہیں یہ کتنا سنگین ہے۔ آپ کی بات نہیں کروں گا، گستاخی شمار ہوگی، میں اپنے آپ کو مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ابھی اگر مجھے فون آ جائے گھر سے کہ میرا سگا بھائی وہ مر گیا اور میں دکھ اور تکلیف میں دوڑتا ہوا گھر پہنچوں جہاں میری ماں، میری بہن غم اور قلب کی حالت میں تکلیف میں ہو اور میرے بھائی کی لاش میرے سامنے پڑی ہو، میں کچن میں جاؤں اور چھری لے آؤں اور بیٹھ کر اپنے بھائی کا گوشت الگ کر دوں، ہڈیاں الگ کر دوں اور اس کچے گوشت کو کھانا شروع کر دوں، یہ سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کر لو یا غیبت کر لو، یہ میزان میں برابر ہے۔ غیبت کیا ہے جی؟ پوچھ لیا ایک صحابی نے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کچھ اس انداز سے کرو کہ جب وہ بات اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو برا لگ جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس صحابی نے پوچھ لیا اگر اللہ کے رسول وہ خطا اس کے اندر موجود ہو تو تب بھی؟ کہا اسی کا نام تو غیبت ہے، اگر وہ خطا اس کے اندر نہیں اور تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ تو تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ غیبت ہے ہی ہے کہ اس میں کمی موجود ہے اور تم اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی لیگ پولنگ کرتے ہوئے معاشرے میں بات پھیلاؤ۔ حق تو یہ تھا کہ اپنے اس بھائی کو اکیلے میں بلاؤ کہ یار تمہارے اندر یہ کمی ہے، تم جب بیٹھتے ہو اٹھتے ہو تمہاری اس کمی کی وجہ سے تمہاری جو 10 اچھائیاں ہیں وہ ماند پڑ رہی ہیں، اصلاح کر لو۔ ہم یہ نہیں کرتے، وقت نہیں گزر رہا ہوتا دکان پر، کیا کریں، بیٹھتے ہیں، کسی ایک سیاستدان یا کسی ایک شخص کا تعلق سے بات سٹارٹ ہوتی ہے، پھر بات کب طنز میں منتقل ہوتی ہے اور کب غیبت جیسا سنگین گناہ ہم کر کے اپنے روزے کو فاقے میں منتقل کر کے بڑے شوق سے گھر آتے ہیں، مغرب کے وقت کہتے ہیں ذہب الظمأ، اللہ پیاس بھی چلی گی، رگیں بھی تر گئیں، اب مجھے اجر ضرور ملے گا۔ واللہ میرے اور آپ کا روزہ
فاقہ لکھا جاتا ہے اللہ کے ہاں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور بھی اسباب ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ جس زبان کو اگر ہم نے غیبت کے لیے استعمال کرنا ہے نا میرے بھائی، کوئی گفتگو ہی کرنی ہے نا تو قرآن کھول کر اللہ سے کر لیں، کوئی 2-3 لائنیں پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ہر لفظ 70 سے ضرب ہو کر نامہ اعمال میں نیکی کی شکل میں جمع ہوگا۔ جہاں زبان سے گناہ سے روزہ فاقے میں منتقل ہو رہا تھا، وہاں 1 صفحہ قرآن پڑھنے سے روزے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وقولی قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔